ایک چھوٹے سے گاؤں میں رانی نام کی عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اپنا گھر چلانے کے لیے وہ دکان میں روٹیاں بیچا کرتی تھی۔ رانی نے جس جگہ دکان کھولی تھی وہ جان نامی شخص کی تھی۔ مجھے رانی کی دکان میں جانا چاہیے، اس سے کرایہ لینا چاہیے۔ اگر آج اس نے کرایہ نہیں دیا تو اس کی خیر نہیں۔ جان رانی کو خواہ پریشان کیا کرتا تھا۔ اگر آج اس نے کرایہ نہیں دیا تو اس کی خیر نہیں۔ ارے رانی، کیا حال ہے تمہارے؟ میں نے سوچا کہ اس مہینے کا کرایہ لے لوں تم سے۔ بھائی، 2-3 دن تک میں آپ کا کرایہ دے دوں گی۔ دکان بھی صحیح سے نہیں چل رہی اور بچے کی اسکول کی فیس بھی دینی ہوتی ہے۔ ارے کیسی عورت ہو تم؟ ایک تو ٹائم پر کرایہ نہیں دیتی ہو اور اوپر سے زبان بھی چلاتی ہو۔ میں تمہاری دکان سے سامان لے جا رہا ہوں، اگر آئندہ بھی تم نے اس طرح کیا تو میں تمہاری دکان سے سامان لے جاتا رہوں گا۔ اس طرح وہ کرایہ لینے کے بہانے ہر ہفتے رانی کی دکان سے سامان لے جاتا اور اس کو کوئی رقم نہیں دیتا۔ ایک دن جان رانی کے گھر جاتا ہے۔ جلدی سے میرے لیے بھی کھانا لے آؤ، کرایہ تو تم وقت پر دیتی نہیں ہو۔ اس طرح رانی جان کے آگے چپ ہو جاتی ہے اور وہ جان کی ہر بات مانتی ہے۔ کچھ عرصے بعد رانی کی دکان کچھ چلنے لگتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا شخص بھی آ کر رہتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے اس سامنے والی دکان سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے لینی چاہیے۔ بوڑھا شخص دیکھتا ہے کہ رانی ایک عورت ہو کر دکان چلا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں۔ ارے گاؤں والے تو میری دکان سے چیزیں خریدنے ہی نہیں آتے۔ بوڑھے شخص نے جب دیکھا کہ اس رانی کی دکان تو بہت چل رہی ہے لیکن میری نہیں۔ ایک دن رانی کام سے جا رہی ہوتی ہے اور اس کو وہاں جان مل جاتا ہے۔ ارے رانی، کہاں گھوم رہی ہو؟ پھر وقت پر کرایہ نہیں دیتی ہو اور کہتی ہو کہ میری دکان نہیں چل رہی۔ تمہاری دکان پر توجہ ہو تو وہ چلے۔ رانی غصے میں آ جاتی ہے۔ کیا تم ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ جان یہ سب سن کر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بوڑھا شخص بھی جان کی دکان میں کرائے پر رہتا تھا۔ ارے بھائی، میں کرایہ لینے آیا ہوں۔ ارے بیٹا، میری تو دکان ویسے ہی نہیں چل رہی، میرے پاس تو ابھی کرایہ جمع نہیں ہوا۔ جان یہ سوچتا ہے کہ اب صحیح وقت ہے اس رانی سے بے عزتی کا بدلہ لینے کا۔ تم اگر میری ایک بات مانو گے تو تمہاری دکان خود بخود چلنے لگے گی۔ تم ایسا کرو کہ اس رانی کی دکان سے اس کے سارے پیسے چرا لو اور اس طرح اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ اس طرح جان یہ سب کچھ کہہ کر باہر آ جاتا ہے۔ اب مزہ آئے گا، میری بےعزتی کا بدلہ وہ بوڑھا شخص رانی سے لے گا اور اس طرح رانی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک دن رات کو بوڑھا شخص رانی کی دکان میں جاتا ہے اور رانی کا سارا پیسہ چوری کر لیتا ہے۔ رانی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کی اسکول کی فیس اور دکان کا کرایہ کیسے دوں گی؟
اس طرح رانی کے پاس اب دکان کے لیے چیزیں خریدنے کے پیسے بھی نہیں بچتے اور بوڑھا شخص ان پیسوں سے اپنی دکان کے لیے بہت سا سامان لے کر آتا ہے اور اس کی دکان چل پڑتی ہے۔ اب میرے پاس بہت پیسے آ گئے، اب میں خوب کماؤں گا، اب بہت مزہ آئے گا، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس طرح بوڑھا شخص بہت خوش ہوتا ہے کہ میری دکان کیسے چل پڑی۔ رانی یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ اس بوڑھے شخص کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ مجھے کسی بہانے سے اس بوڑھے شخص کے گھر جانا چاہیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اس طرح رانی اس بوڑھے شخص کے گھر جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنے ہی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جتنے اس رانی کی دکان سے چوری ہوئے تھے۔ رانی یہ سب کچھ گاؤں والوں کو بتاتی ہے۔ میں کل وہاں اس بوڑھے شخص کے گھر گئی تھی تو میں نے وہاں اتنی رقم دیکھی جتنی میری دکان سے چوری ہو گئی تھی۔ اس طرح رانی گاؤں والوں کو بتاتی ہے کہ ہر گاؤں والا اسے جانتا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ارے ہاں ہم بھی تو کہیں اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ تو گاؤں خالی آیا تھا۔ ہاں رانی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ رانی ان تمام گاؤں والی عورتوں کو اس بوڑھے شخص کے گھر لے جاتی ہے۔ وہ عورتیں یہ پیسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ ارے تم سارے لوگ یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تو تم بہت چالاک اور چور نکلے، اپنے ہمسائے کی دکان میں چوری کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح بوڑھا شخص سب گاؤں والوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک دن جان میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کو کہا اور کہا کہ میری دکان اس رانی سے بھی زیادہ چلے گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا، اس طرح میرے دل میں بھی پیسے کی لالچ آ گئی۔ رانی بیٹا، تم بھی مجھے معاف کر دو، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس طرح سارے گاؤں والے اس بوڑھے شخص کو گاؤں سے نکال دیتے ہیں اور گاؤں والے رانی کے ساتھ اس جان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بوڑھے شخص کی ساری بات بتاتے ہیں۔ ہمیں اس بوڑھے شخص نے سب کچھ بتا دیا، کس طرح تم نے اس کو میری دکان سے چوری کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہیں کرائے کے لیے بہت تنگ کیا اور تمہاری دکان سے بغیر پیسوں کے چیزیں بھی لے جاتا رہا، اور میں نے اس دن اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس بوڑھے شخص کو تمہاری دکان میں چوری کرنے کا کہا تاکہ تم سے بدلہ لے سکوں۔ اس بات پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور اس جان کو بھی اس بوڑھے شخص کی طرح گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔ اس طرح جان کو بھی سارے گاؤں والے اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ رانی دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا نتیجہ ملتا ہے؟ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔
اس لیے کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں